میرے بھائیوں، حضرت خلاد بن رافع کا واقعہ آپ سب نے سنا ہو، مشہور واقعہ۔ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور کیا کہا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس پلٹ جا خلاد، نماز کو دوبارہ ادا کر، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اچھا، اللہ کے رسول واپس گئے، پھر نفل پڑھے، پھر نماز کو ادا کیا، پھر آئے، پھر سلام کیا، نبی کریم نے سلام کا جواب تو دیا اور کیا کہا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس پلٹ جا، تو نے نماز کو ادا نہیں کیا۔ کتنی دفعہ کہا؟ 3 دفعہ۔ میرے بھائیوں، یہ سوچ اور فکر کا مقام ہے، غور کیجئے۔ صحیح حدیث، کسی بندے کو اس حدیث پہ اعتراض نہیں، تمام مسالک کے مابین صحیح حدیث ہے۔ نبی کریم اس کو بار بار کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحابی کو کہہ رہے ہیں، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس پلٹ جا، تو نے نماز کو ادا نہیں کیا۔ اب وہ کیا ایسا عمل کرتے تھے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو نے نماز پڑھی ہی نہیں؟ جب 3 مرتبہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے، کہا آقا مجھے اسی طرح کی نماز آتی ہے، مجھے بتلائیے نماز کی حقیقت کیا ہے؟ صرف ایک عمل کم تھا، اور وہ بھی کیا؟ سنت ہے۔ عمل صرف ایک کم ہے، سنت ہے۔ نبی کریم کہہ رہے ہیں تیری نماز قبول نہیں، اس حدیث کے اوپر غور کیجئے۔ اور وہ کام کیا تھا؟ صرف اعتدال اور سکون۔ نبی کریم کہتے ہیں جب تو رکوع کیا کر تو اس طرح کیا کر تیری کمر سیدھی ہو جائے۔ ابھی سیدھی نہیں ہوتی تو کمر اٹھا لیتا ہے، سجدہ کیا کر تو پیٹھ سیدھی ہو جائے، ابھی سیدھی نہیں ہوتی تو واپس آ جاتا ہے۔ تیز، صرف ایک چیز کی کمی ہے، نماز میں اعتدال اور سکون کی کمی ہے۔ نبی کریم بار بار کہہ رہے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس پلٹ جا، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ آج ہم نماز کے جتنے مرضی سنتیں چھوڑ دیں، ہم کہتے ہیں جی نماز ہماری ہو گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حذیفہ بن یمان، آئیے فہم صحابہ کو، فہم سلف کو حجت ماننے والوں، اس حدیث کے اوپر، اس بات کے اوپر غور تو کرو۔ خود اپنے ہی فلسفے سے کیسے ٹکراتی ہیں تمہاری باتیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان کے سامنے ایک تابعی آئے، عظیم تابعی، انہوں نے نماز پڑھی، یہ صحابی ہیں حذیفہ بن یمان۔ نماز پڑھنے کے بعد حضرت حذیفہ نے ان کو بلایا، ادھر آئیے جی، اس طرح کی نماز آپ کب سے پڑھ رہے ہیں؟ 40 برس بیت گئے ہیں، میں اس طرح سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ حذیفہ بن یمان نے کہا پھر اللہ کی قسم آپ نے زندگی میں ایک بھی نماز نہیں پڑھی۔ صحابی کہہ رہے ہیں کیوں؟ کبھی کب کپا اٹھے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا ہو گیا؟ میری نماز میں کیا کوتاہی ہے؟ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو بھی یہی کہا تھا، تو نے کوئی نماز نہیں پڑھی، آپ جب رکوع کیا کریں کمر کو سیدھا کیا کریں، سکون کیا کریں، کچھ لمحے رکا کریں، اعتدال کا مظاہرہ کیجئے، سجدہ کریں کچھ لمحے رکا کریں، سجدے سے اٹھے کچھ لمحے رکا کریں۔ یہ نہیں کہ دوڑ لگائی ہوئی ایکسرسائز سبق کی طرح نماز کو پڑھا جا رہا ہے۔ نماز کا یہ فلسفہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ، حذیفہ بن یمان کا فتویٰ دیکھیے کتنا سخت ہے، اگر آپ نے نماز کی سنت کو پورا نہ کیا، اعتدال ایک سنت ہے، سکون سے پڑھنا ایک سنت ہے۔ آج ہم نماز کی 20 سنتیں ترک کر دیتے ہیں صرف اپنے اماموں کے اقوال کی وجہ سے۔ آپ اگر اسی طرح نماز پڑھتے رہے، حذیفہ بن یمان کا فتویٰ اپنا نہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ کتنے سال کی نمازیں ہیں؟ 40 برس کی نمازیں قبول نہیں۔ حضرت حذیفہ کا فیصلہ ہے جب تک آپ سنت کے مطابق ادا نہیں کریں گے۔ اور دوسری طرف نسائی شریف کی حدیث کیا ہے؟ ایک بندہ، کوئی امتی اٹھے، اس طرح وضو کرے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا حکم دیا، اس طرح 2 رکعت نماز پڑھے جس طرح نبی کریم کی سنت ہے، صحیح حدیث ہے۔ ایک طرف 40 سال کی نمازیں کس کی ہیں؟ تابعی کی، ایک طرف ایک امتی کی نماز، صرف نبی کی سنت کے مطابق وضو، صرف نبی کی سنت کے مطابق 2 رکعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے میرے سنت کے مطابق وضو کر کے 2 رکعت نماز کو ادا کیا، وہ ایسے ہو گیا گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ سنت کی اہمیت ہے۔ سنت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت ابو بردہ
آپ بتلائیے. یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں.